بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں بارشوں سے تباہی، اموات کی تعداد 32 ہو گئی۔ یہ اشتعال انگیزی کی انتہا ہے۔ امریکہ آگ سے کھیلنا بند کرے، چائنا۔ افغانستان سے انخلا کے بعد ہماری قومی سلامتی مضبوط ہوئی، امریکہ۔ آصف علی زرداری پہلے سندھ بچائیں، بعد میں پنجاب آئیں، پاکستان تحریک انصاف۔ عطا تارڑ کی گرفتاری کے خوف سے کانپیں ٹانگیں لگیں۔ پب جی مفت کھیلنے کے اعلان کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر سے درد کا علاج ہوا تو ڈاکٹر نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سمندر کے اندر موجود دوزخ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغان صوبے پروان میں شدید بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ مختلف حادثات میں 31 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے کی زد میں آ کر سینکڑوں مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کئی افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے آمد و رفت کا سلسلہ بھی متاثر ہوا ہے۔ کسانوں کی ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ مہینے سے جاری سیلابی صورتحال سے اب تک 120 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ امریکہ کی اشتعال انگیزی کی انتہا ہے کہ اسپیکر نینسی پیلوسی کے متنازع دورے کے بعد امریکی قانون سازوں کا ایک اور وفد تائیوان پہنچ گیا۔ امریکی کانگریس کے 5 رکنی وفد نے پیر کے روز تائیوان کی صدر سے ملاقات کی ہے۔ امریکہ کی جانب سے حالیہ دورے کو تائیوان کے لیے اپنی حمایت کی مزید توثیق قرار دیا گیا ہے، جبکہ تائیوان کی امریکی وفد کا دورہ تائپے اور امریکہ کے مابین گرم جوش تعلقات کی نئی علامت ہے۔ تائیوان کی صدر اور وزیر خارجہ نے امریکی ایوان کانگریس کے وفد کو دورے کی دعوت دی تھی، تاہم ان رہنماؤں کے مابین ہونے والی ملاقات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکی کانگریس کے ایک اعلیٰ سطحی کے وفد نے تائیوان کا دورہ کیا ہے، جس کو امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ چند روز پہلے نینسی پیلوسی کے دورے پر چائنا نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی اور امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں سخت تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چینی حکومت نے اس نئے دورے پر بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی سیاستدانوں کو تائیوان کے معاملے میں آگ سے کھیلنا بند کر دینا چاہیے۔ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی اپنے دورے میں تائیوان کا ساتھ دینے پر زور دیا تھا۔ تائیوان نے وفد دورے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو تائیوان اور امریکہ کے درمیان مضبوط تعلقات کی جانب ایک اور قدم قرار دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ چائنا خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، امریکی کانگریس نے ایک اعلیٰ سطحی کا وفد تائیوان بھجوایا ہے، جس کا مقصد تائیوان کو دوستی کا پیغام دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ چینی دھمکیوں سے نہ گھبرائیں۔ دوسری جانب چائنا کی دھمکیوں اور تحفظات کے جواب میں امریکی صدر جو بائیڈن کے بعد نینسی پیلوسی نے بھی واضح کیا تھا کہ ان کی ایک چین پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تائیوان کے ساتھ غیر رسمی اور دفاعی تعلقات بھی اس کی پالیسی کا حصہ ہے۔ تائیوان دوستو چین کا پڑوسی ملک ہے، جس میں چائنا اپنی ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے، جبکہ تائیوان خود کو خود مختار ملک قرار دیتا ہے۔ تائیوان 1949 تک چائنا کا حصہ تھا اور اسی سال خانہ جنگی کے دوران الگ ہوا تھا، تاہم اس کے بعد بھی چائنا مسلسل اس دعوے کو دہراتا رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے اور اس حد تک سخت موقف رکھتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔
چائنا حالیہ برسوں کے دوران تائیوان پر فوجی اور سفارتی دباؤ بڑھاتا رہا ہے۔ اس نے 2016 میں اس وقت تائیوان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے تھے جب تائیوان کی صدر سائی انگ ون نے چائنا کے اس دعوے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جس میں ایک قوم کے طور پر رہنے کا کہا گیا تھا۔ امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بائیڈن کے فیصلے نے اہم فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو واپس لا کر قومی سلامتی کو مضبوط کیا ہے، جبکہ قانون سازوں نے خبردار کیا ہے کہ روس، چائنا اور ایران افغان سیکیورٹی سروسز کے سابق ارکان کی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں اس بات کا حساس علم ہے کہ امریکی کارروائیاں کس طرح کی جاتی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے انخلاء کے دوران انہیں ترجیح نہ دینے کی غلطی کی ہے۔ کچھ افغان سابق فوجی بھی ایران فرار ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ امریکی افواج کے انخلاء کے عمل کے دوران امریکی تربیت یافتہ افغان اسپیشل فورسز کے انخلاء کو ترجیح دینے میں ناکام رہی ہے اور 14 اگست سے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے خطرے میں پڑنے والے غیر ملکیوں اور افغانوں کو نکالنے کے لیے ایک افراتفری کے ماحول میں کارروائی شروع کی تھی۔ ان سابق فوجی اہلکاروں کو امریکہ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کے لیے بھرتی یا کام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس امکان کو قومی سلامتی کا ایک بڑا خطرہ قرار دیا، کیونکہ یہ افغان امریکی فوج اور انٹیلیجنس سروسز کی حکمت عملی اور طریقہ کار کو جانتے ہیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن انتظامیہ نے اس آپریشن کو ایک غیر معمولی کامیابی قرار دیا ہے، جس نے 1,24,000 سے زیادہ امریکیوں اور افغانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں مدد کی اور ایک لامتناہی جنگ کا خاتمہ کیا، جس میں تقریباً 3,500 امریکی اور اتحادی فوجی اور لاکھوں افغانی مارے گئے، لیکن سینکڑوں امریکی تربیت یافتہ اسپیشل فورسز اور دیگر سابق سیکیورٹی اہلکار اور ان کے اہل خانہ افغانستان میں ابھی موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ شہباز گل اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کمزور ہیں، اس لیے پکڑے گئے۔ آپ صرف تشدد کرنے کے لیے شہباز گل کا ریمانڈ چاہتے ہیں۔ شہباز گل پر پہلے بھی تشدد کیا گیا، اب حکومت ان پر دوبارہ تشدد کرنا چاہتی ہے۔ پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ ہے۔ یہ معاملہ جلد حل ہونا چاہیے، تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب حکومت 25 مئی کے واقعے پر مہذب طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ شہباز گل کے والدین پاکستان میں نہیں ہیں، یہ کیس کمزور ہے، اس میں حکومت کے وکیل دلائل دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ نجی ٹی وی چینل پر شہباز گل نے جو کہا وہ بھی سامنے ہے۔ 10 محرم کو موبائل سگنل نہیں تھے، اس لیے شہباز گل نے لینڈ لائن سے کال کی۔ انتخابات کو مؤخر کرنا غیر آئینی ہے، مذاکرات اگر ہوں گے تو صرف انتخابات کے لیے ہی ہوں گے، کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان نے شیریں مزاری کو ہدایت دی ہے کہ شہباز گل کے معاملے کو پوری دنیا میں اٹھایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے روایت ڈالی ہے کہ بچوں اور خواتین پر تشدد کیا جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جائے گا۔ تحریک انصاف آزادی صحافت کے لیے باہر نکلے گی۔ اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کیا جائے، اس لیے ہم عدلیہ کی آزادی کا دن بھی منائیں گے۔ حکومت کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان 10 ستمبر تک ملک گیر دورے کریں گے۔ آصف علی زرداری پہلے سندھ بچائیں، بعد میں پنجاب آئیں۔ شہباز گل کا یہ مقدمہ وہی ہے جو نواز شریف، مولوی فضل الرحمان اور مریم صفدر کا ہے۔ عطا تارڑ حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بگوڑے عطا تارڑ کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔
عطا تارڑ کی 14 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وہی بگوڑا ہے جس نے للکارا تھا کہ اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو مجھے پکڑ کر دکھائے۔ عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں عطا تارڑ نے موقف اختیار کیا تھا کہ میرے خلاف 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کا مقدمہ درج ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ضمانت دی جائے۔ پنجاب پولیس نے عطا تارڑ کے رہائش گاہ پر چھاپا مارا تھا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی تھی۔ عطا تارڑ وہاں سے بھاگ نکلا تھا اور اسلام آباد میں چھپ گیا تھا۔ آج کل مریم نواز بھی گرفتاری کے خوف سے کوئی بیان نہیں دے رہی۔ پنجاب پولیس رانا ثناء اللہ کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے منصب سنبھالنے کے ساتھ حکم دیا تھا کہ 25 مئی کو تشدد میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ شہباز شریف کا الیکشن سے انکار اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش کا عکاس ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے شہباز شریف کے مساق معیشت کو ایک احمقانہ خیال قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں۔ معاشی فریم ورک تو صرف کمیونسٹ نظام میں ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے لاہور جیسے میں آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا ہے۔ ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ حکومت چند ہفتوں کی اب مہمان ہے، ایسا دوستو تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے۔ دنیا بھر میں مقبول ہوتے ہوئے گیم پب جی نے کچھ ماہ پہلے اپنے مفت ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے یومیہ 80,000 نئے کھلاڑی اس سے وابستہ ہو رہے ہیں اور 214 روز میں کل 1,70,00,000 یوزر اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس سال جنوری میں پب جی نے مفت گیم کھیلنے کی پیشکش کی تھی، کیونکہ کئی آن لائن گیمنگ پلیٹ فارم نے بھی اپنی سہولیات مفت میں فراہم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پب جی کے بعد فال گائز نامی گیم نے بھی اسی برس جون میں مفت کھیلنے کی پیشکش کی تھی۔ تمام کمپنیوں کا اصل ہدف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں، تاہم اس کا زبردست فائدہ پب جی کو بھی ہوا، جس کے بعد حیرت انگیز طور پر گیمز کی تعداد بڑھ گئی جو 80,000 افراد یومیہ کے برابر ہے۔ تاہم ان میں بھی باقاعدگی سے گیم کھیلنے والے صارفین کی تعداد کم ہے۔ ان سب کے باوجود سال کی پہلی سہ ماہی میں پب جی کی آمدنی 20% بڑھی ہے۔ یوں پب جی عالمی سطح پر اب بھی دوسرا بڑا آن لائن گیم پلیٹ فارم ہے۔ اللہ اکبر کی صدا ہی ایسی ہے کہ اس کے سحر سے ہر مسلمان کو لطف حاصل ہوتا ہے۔ یہی لطف ایک غیر مسلم ڈاکٹر شتارو سکائی کو بھی حاصل ہوا، جس کا تعلق جاپان کے شہر ٹوکیو سے ہے۔ شتارو سکائی نے اللہ اکبر سن کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ دوستو ویسے تو کچھ عرصے پہلے کا ہے، مگر یہ ایک مرتبہ پھر سے وائرل ہو رہا ہے کہ ایک جاپانی ڈاکٹر جو قدیم علاج کا ماہر ہے، وہ اللہ اکبر سن کر اسلام سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اپنی قدیم جاپانی تھراپی ٹیکنیک کے ذریعے مریضوں کے پٹھوں اور جوڑوں کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر شتارو اس وقت پاکستان کے شہر لاہور میں مقیم تھا۔ ڈاکٹر شتارو نے اسلام کے چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا نام تبدیل کر کے علی رکھا۔ جاپان میں ان کے پاکستانی دوست مقصود نے انہیں سید بابر بخاری کے بارے میں بتایا، جو اللہ اکبر کے ذکر سے صحت یاب ہوئے تھے۔ جاپانی ڈاکٹر نے بابر بخاری سے فون پر بات کی، جس نے انہیں 5 منٹ تک اللہ اکبر کہنے کو کہا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ان کا درد دور ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شتارو تکائی کے مطابق جو اب ڈاکٹر علی ہیں، ڈاکٹر علی نے اپنے علاج کرنے والے خصوصی آلہ کا نام CS60 کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ آلات جسم میں آکسائڈ کی تشخیص کرتے ہیں۔ جب اسے مسلز اور رگوں پر لگایا جاتا ہے تو یہ جسم کے مختلف حصوں میں موجود رکاوٹ کو کھول دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر علی درد کے علاج کے روحانی طریقے سے بھی بہت زیادہ حیران ہوئے۔
جو بغیر کسی آلات کے درد کو صحیح کر دیتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام جاپان میں اب سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن چکا ہے۔ دنیا میں دلچسپ اور حیرت انگیز چیزیں تو بہت ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں اب تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ سمندر میں ایک ایسا مقام یا زون بھی ہے جو کہ گہرائی کے ساتھ ساتھ خوفناک بھی ہے۔ اس زون کو ہیڈل زون کہا جاتا ہے کیونکہ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے انڈر واٹر، یعنی پانی کے اندر۔ یہ خوف اور دہشت کے ساتھ سمندر کا سب سے گہرا علاقہ ہوتا ہے جو کہ مغربی سمندر میں موجود ہے۔ یورپ اور امریکہ کے پاس موجود اس سمندری علاقے ہیڈل زون کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ امریکہ سمیت کئی ریاستیں اس ہیڈل زون میں آ جائیں۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس ہیڈل زون میں گہرائی اتنی ہے کہ سمندر کے اندر سورج کی روشنی اور دن کا اجالا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ساتھ ہی برف جیسا ٹھنڈا ماحول بھی یہاں موجود ہوتا ہے۔ اوپر سے یہ علاقہ انتہائی پریشر والا علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں ایسے کئی سمندری مخلوقات موجود ہیں جن کے بارے میں انسان اب تک جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ حیاتیات اس مقام پر 30,000 فٹ کی گہرائی میں پائے گئے تھے، جبکہ مچھلی کی ہی کئی دیگر اقسام موجودگی کا انکشاف 27,000 فٹ کی گہرائی میں ہوا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ اب تک تحقیقاتی اداروں اور سائنس کے لیے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، اسی لیے اسے سمندر کی گہرائی میں موجود دوزخ کا نام دیا جاتا ہے، جو اگرچہ گرم تو نہیں ہے مگر خوفناک اور دہشت زدہ ضرور ہے۔ 56 سالہ آدمی آیان، جس کی بیوی جولی کینسر میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، اسے چند ہفتے قبل فیس بک پر ایک کینسر ٹرسٹ ڈرائیو کا اشتہار نظر آیا اور اس نے 10 پاؤنڈ اپنی بیوی کے نام پر اس ڈرام میں عطیہ کر دیے۔ اس ڈرام میں قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک خوش نصیب کو عالی شان گھر دیا جانا تھا اور وہ خوش قسمت شخص آیان ہی واقع ہوا۔ عالی شان گھر جیتنے کے بعد آیان کا کہنا تھا کہ میں اور میرے 3 بیٹے جولی کی موت کے بعد شدید غم میں مبتلا تھے۔ ایک شخص مہران کریمی نصیری، جس کا تعلق ایران سے ہے، جو کہ سن 1988 سے 2006 تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسا رہا اور وہاں ایک سرخ پلاسٹک بینچ پر بیٹھا رہتا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب سن 1988 کو سفر کے دوران اس کے سفری کاغذات گم ہو گئے۔ کیونکہ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو چکا تھا، اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہوا، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر رہا کر کے ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ چونکہ وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتا تھا تو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہاں مقیم رہا اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلا۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران ذہنی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ طویل عرصے وہاں گزارنے کے دوران اس نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر فیمس ڈائریکٹر سٹیون کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا، اور یہ دوستو انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ایئرپورٹ میں پھنسے رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کرتی ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہوا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود ہے۔ چاند کے وہ حصے جو سورج کی جانب ہے وہاں پانی کی دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر پانی کی موجودگی پہلے خیال کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ایئر کرافٹ 747 پر قائم صوفیہ نامی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ طیارہ کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اسے خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1969 میں جب انسان چاند پر پہلی بار اترا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چاند میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مشاہدوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہاں برف اور پانی کے آثار موجود ہیں۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔